کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. حیرت تو اس بات کی ہوتی کہ کاکڑ اپنے آپ کو سچ مچ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا. یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے، پر وہ مزے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے. یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا صفر ہے، صفر ہے، پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں، اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے نہیں. سائفر کے مندرجات کیا ہے؟ سائفر کے مندرجات ہیں کہ یہ ہمیں اس افسر نے یہ کہا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والوں یہ کہنے کو، اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو ہٹایا ہی نہیں، اس کو پنجرے میں باندھ کر دیا، کیمرے لگا دیا. اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہے گی یہ اتنے جھکے ہوئے امریکیوں کے آگے، ان کی کوئی ان میں جان ہی نہیں ہے. یہ کیا قوم ہے؟ ادھر دیکھیں غزہ میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں قیامت ہے. غزہ میں اس طرح ہے کہ یہ ہم بغیر چھت کے کھڑے ہیں اور آگ برس رہی ہے، بم گر رہے ہیں ہم پہ. ساری دنیا میں دنیا میں بھی یہودی بھی نکل آئے سڑکوں پہ، صہیونی نہیں، یہودی. ساری دنیا، سارا یورپ، سارا امریکہ، 150 شہر امریکہ کے باہر نکلے ہوئے. اور یہاں ہم پاکستان میں کیا کیا ہم نے؟ یہاں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک خاتون اسلام آباد میں اکیلی کھڑی ہو کے نعرے لگا رہی ہے اسرائیل مرد آباد، اس کو اٹھا کے لے گئی. ایک 80 سال کا بریگیڈیئر وہ ایک جھنڈا لے کے فلسطین کا نکلا اکیلا، اس کو گرفتار کر لیا. یہاں یہ روکنا چاہ رہے ہیں مظاہرے، یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان قوم کو، اور ہم اس میں دیکھیں گے کچھ اس میں نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ احتجاج کریں. دیکھیں جی، جو بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، وہ اس وقت نون لیگ ہے، بھاگ رہی ہے. وہ میاں صاحب آ کے پھنس گیا. میاں صاحب نے اب جس دن بیٹھ کے جہاز میں باہر جانے کی کوشش کر لی ہے، انہوں نے کہنا جی آپ تو ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے. میاں صاحب پنجابی میں کہنا ہے گلے تے پیر نہیں سی رکھنا. کیچڑ کیا گیلی زمین پہ جس پہ پھسل آیا، میاں نواز شریف اس پہ پاؤں نہیں رکھنے والا. اس کو سب ایشورنسز ملی ہیں کہ یو آر دی پرائم منسٹر. اس کو سارا پروٹوکول مل رہا ہے پرائم منسٹر کا. جب ابھی ان کی وہ سزا سسپینڈ بھی نہیں ہوئی تو جو ہمارا ہائی کمشنر ہے وہ اس کو سی آف کر رہا ہے. اترتا ہے جہاز سے تو آئی جی اور ڈی آئی جی سلوٹ مارتے. ہی از اے کنوکٹڈ ایبسکانڈر. پھر آپ نے دیکھا ہی ہے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کر رہے ہیں جہاں مرضی، پنجاب ہاؤس میں رہائشیں ہیں. یہ ان کے یہ حکومت نون سے نگران، نون سے نواز، یہ ایک ہی چیز ہے. اور اب یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ووٹ نہیں. یہاں وہ ایک تو وہ ترین ان کے سامنے ان کا حال تھا کہ دن میں اس وہ کوئی سوٹا شوٹا لگاتا ہے اور وہ اس کی بری عادت ہو جائے گی. اب سوٹا تو ثابت ہو گیا کہ نہیں لگانا، اور کھڑا ہے اور ڈٹ گیا ہے. اب ان کو بہت پرابلم ہے، اب ان کو بہت پرابلم ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا کیا کیس. سائفر میں نے کہا صفر. یہ لیں دوسرا کیس توشہ خانہ. توشہ خانہ میں جو ڈیفنس ہے، جو صفائی کا بنیاد ہے، وہ کیس یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، سوری قیدی نمبر 804 ہے، اس کا ڈیفنس کیا ہے؟ اس کا ڈیفنس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے وہ مجھے دکھائیں
محکمانہ جو ایک طریقہ کار رہا ہے یہ لینے کا توشہ خانے، وہ دکھائیے، سامنے لائیں، جنیجو کے وقت سے اور شہباز شریف کے وقت تک سارا دکھائیں. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ ان سے منحرف یا ان سے ہٹ کے ہوگی. اب وہاں توشہ خانہ میں جو رولز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تحفہ ہے، اگر میں نے لینا ہے تو اس کی قیمت طے کرنی ہے ایک کیبنٹ کی کمیٹی نے، اور اس پہ میں نے لے لینا. اب اگر یہ شوکت عزیز بھی، ظفر اللہ جمالی بھی، جنیجو صاحب بھی یہ سارے اس طرح لیتے رہے تو کیا کیس بنے گا؟ اور ایسی چیزیں لی گئی نہیں ہیں جن کی اجازت بھی نہیں، اور وہ بھی سو کوئی کیس نہیں. تیسرا کیس یہ جو بناتے ہیں القادر ٹرسٹ سے پہلے میں آتا ہوں، یہ 190 ملین پاؤنڈ. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 6 ماہ پہلے شہباز شریف نے ایک بڑا مباحثہ لی تھی اور بڑی اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کیا تھا کہ یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ان کو وہ اکاؤنٹ کو کلیئر کر دیا. وہ اکاؤنٹ کس کا تھا جو کلیئر ہوا؟ وہ اکاؤنٹ تھا ملک ریاض کا. وہ کلیئر ہو گیا، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، اس نے رقم اپنی ساری دکھا دی. اب وہ کلیئر ہو گیا، ان کے 42 ملین پاؤنڈ بھی اس میں تھے، اسی میں گنجل میں تھے. وہ ہائیڈ پارک 1 ایک اپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ جو کوئی 40 ملین پاؤنڈ کی ہے، وہ انہوں نے مطلب ہے اس پہ دباؤ ڈال کے ملک ریاض کو بکوا دی کہ تم خریدو، ہمارا نام نکلے. وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں جو انویسٹیگیٹر کے نام پہ رہی. اب وہ ملک کے آگے وہ بھی اس اکاؤنٹ میں ہو گئی، وہ بھی کلیئر ہو گئی، کیونکہ ملک کیا جسٹیفائی کر سکتا تھا پیسے، اس کو اس کی بزنس اتنی بڑی ہے. اب جب اس وقت انہوں نے بڑا جشن منایا کہ ہم کلیئر ہو گئے، اب وہ ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا. تو یہ بھی ایک بڑا واضح سمپل. اس نے جو زمین دی ہے القادر یونیورسٹی کو، تو عمران خان کے حوالے سے بڑی زمینیں ملی ہیں. یہ سارا جو شوکت خانم ہسپتال ہے، ایک بندے نے بھائی سوچنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، خلاف ہوں، ایک شخص ہے، بندہ ہے، وہ 3 ہسپتال، بڑے ہسپتال، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کس نے بنائے؟ میں نے تو نہیں بنائے. میں تو اپنے گاؤں مگوال میں شروع کر رہا ہوں 2 ہائی اسکول، ایک والدہ کے نام پہ، ایک والد کے مرحوم کے نام، اور وہ زمین اس کی دی ہے میں نے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں بڑا کام کر گیا، یہ بہت بڑا کام کر گیا ہوں جی. 2 اپنے گاؤں میں گرلز اسکول، ہائی اسکول، بوائز ہائی اسکول. اس نے مان لو کہ 3 کینسر کے بڑے اسپتال بنائے، ایک شخص نے. کوئی کمپنی نہیں، کوئی اینگرو ہو، کوئی PSO ہو، کوئی آئل کمپنی بڑی ہو. ایک اس نے یونیورسٹی بنائی ہے نمل، ایک اس نے نمل وہاں بنایا ہے میاں والی میں، ایک نمل اسلام آباد. اس کے بعد اس کو القادر ٹرسٹ میں کسی نے زمین دی ہے. میں نے بتایا کہ ملک ریاض اس کیس سے نکل گیا، فارغ ہو گیا. اب وہ کیس یہ تھا کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کسی میں پڑے ہوں اکاؤنٹ میں اور اس کو سسپیکٹ اکاؤنٹ سمجھا جائے، انگلستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے ان ایکسپلینڈ ایکٹ. اب وہ ان ایکسپلینڈ ہے تو اس کو آپ
فریز کر کے وہاں سے اکاؤنٹ کو نکال کے پیسہ اور اس حکومت کو دیتے ہیں. یہ انگریز بینک آف انگلینڈ جس کو کہتا ہے، جس کا کی مطلب ہے کرپشن سے جس حکومت کا پیسہ یہاں وہاں آپ ڈسکور کر کے فراڈ اور منی لانڈرنگ اور ڈرگ اسمگلنگ، آرم اسمگلنگ، وہ کچھ بھی اس کو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہوا، تو آپ پاکستان کو انگریز کے لا کے تحت واپس کریں گے وہ پیسے. اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے تو پھر پیسے اس بندے کو ملتے ہیں، پھر پاکستان کو کیسے ملیں گے؟ سو یہ پیسے واپس ہوئے ملک ریاض. ملک ریاض نے کہا کہ میرے اوپر ایک لائبلٹی ہے جو سپریم کورٹ نے بحریہ کراچی کی وجہ سے میرے پہ ڈالی ہے، وہ کوئی 460 ارب کی. اس نے کہا یہ کوئی 300-250 ارب بنتے ہیں میرے نام پہ جو آ رہے ہیں، یہ بینک آف انگلینڈ سیدھا بھیج دے اس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بھیجے، پہلے لے اور پھر بھیجے، تو کئی ٹیکسیشن کے معاملات، ٹیکس کو میں اوائڈ کرنا نہیں. انہیں کہا جی میرے نام سے آپ سیدھے ادھر بھیج. اب جب سیدھے ادھر بھیجنے کی باری آئی تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا فیصلہ، یہ قصہ اس نے دے دیا اپنے اکاؤنٹ میں سپریم کورٹ کے. بٹ پاکستان کا پیسہ نہیں تھا. پاکستان کا ہوتا اگر وہ ایکسپلین نہ کر سکتا، اسے ایکسپلین کر دیا. میاں صاحب بھی بری ہو گئے، میاں نواز شریف، شہباز شریف، حسین نواز، یہ بھی اس میں کلیئر ہو گیا. بحریہ بھی کلیئر ہو گیا وہ پیسہ. اب القادر یونیورسٹی وہاں اس کو زمین دی ہے ملک ریاض. اب اگر تو یہ کوئی کیس ان کے خلاف یہ واقعی بنا ہوتا نیشنل کرائم ایجنسی کے، تو پھر تو اس کو ایک کنسیڈریشن ہوتی. مطلب ہے کنسیڈریشن کانٹریکٹ میں ضروری ہے کہ مجھے کچھ دو اور مجھے کچھ دو. وہ کوئی کنسیڈریشن نہیں تھی کہ ملک ریاض کو بے گناہ ثابت کرانا تھا. وہ جو زمین تھی، زمین عمران خان کو خود میاں نواز شریف نے بھی ڈونیٹ کی تھی اس لاہور کے شوکت خانم کے لیے. اب میاں نواز شریف کو بھی پکڑو. ڈونیشن چیریٹیبل کازز گور اس کو بھی ہے اور یہ لیتا رہا ہے. اس نے لاکھوں کیا کروڑوں کیا اربوں روپے اس کے ہاتھوں سے گزرے عمران خان، جو اس کے نام پہ نہیں. اربہ روپیہ دیا گیا شوکت خانم میموریل کو، پر یہ ٹرسٹی ہے. اس میں ٹرسٹی شخصیت نہیں ہوتا. اگر میں ٹرسٹیوں کی کہا تو ٹرسٹی ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. وہ ایک گوشت پوسٹ کی اینٹیٹی نہیں ہے، پر وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، وہ تجارت کر سکتے ہیں، وہ زمین خرید سکتے ہیں، وہ زمین بیچ سکتے ہیں. ٹرسٹ ایک اینٹیٹی ہے، ایک خود ایک جو وہ ٹرسٹ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب ہر کیس جو کر رہے ہیں وہ بالکل جعلی ہے. یہ 4 تو میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ میاں صاحبان اور میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کی اس کوشش کی ہے کہ جی گلیاں ہو جائیں سنیاں، مرزا یار پھرے. سر کیا اس میں ایڈ کر لیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی جانب سے کوئی شمولیت کی دعوت دی گئی ہے؟ دیکھو شمولیت کی دعوت تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہا گیا ہو، پر وہ میری طبیعت کو جانتے ہیں شاید کہ میں یہ عمر میں ہی ہے. وہ ایک چاہے اچھا کام کروں گا، میں عمران خان کے اس کی اس ڈیفیکلٹ پوزیشن میں اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے، اس میں عمران خان کے ساتھ ہوں، بالکل ساتھ ہوں. اس میں اپنی پارٹی کو بھی سمجھا جاتا ہوں کہ بھئی دیکھو آج ادھر سے وہ کرتے ہیں، کل ہمارے ساتھ کریں گے. یہ
اور یہ نون والوں کے بارے میں تو جو آج میری پارٹی کا آج موقف ہے، یہ میرا موقف رہا ہے۔